السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ بکری کے نام۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، کیونکہ خود اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن روایت پرست ایسا نہیں سمجھتے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم روایت کی طرف چلیں گے، جس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کفن دفن میں بیزی تھیں، مشغول تھیں، مصروف تھیں۔ اللہ نے 2 آیات نازل کی تھیں، ایک رجم کے بارے میں اور ایک مردوں کو، جوان مردوں کو دودھ پلانے کے بارے میں۔ یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ بزی ہوگی نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جو کفن دفن میں، تو ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں حکم آج بھی باقی ہیں روایت پرستوں کے مطابق، لیکن یہ آیات منسوخ ہیں۔ بکری کھا گئی نا، اس لیے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی کتاب کو نیچا کرنے کے لیے روایت پرست ان چیزوں کو مانتے ہیں، بلیف رکھتے ہیں اس میں، اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ روایت ہضم نہیں کر سکتے جو منکرین قرآن ہیں، تو انہوں نے اس کو ضعیف قرار دینے کی ناکام کوشش کی کہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، پہلے کا یہ مدلس ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں اور مسند ابو یعلا میں، اس کے اندر اس نے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ پھر روایت پرستوں نے کہا کہ یہ راوی، اس کا حافظہ کمزور ہے، یہ جو راوی ہے اس کی عقل کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اور محدثین کے حوالے دینے لگے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اگر یہ کسی روایت میں اکیلا ہوگا تو روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے، ابھی آپ کے اسکرین پہ سکین چل رہا ہے، کہ یعقوب بن شیبہ نے اپنے استاد ابن نمیر ان سے نقل کیا ہے، اور یہ سب واقعہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔ ابن نمیر کہتا ہے کہ جس روایت میں محمد بن اسحاق معروف راویوں سے روایت کرے، یعنی مشہور لوگوں سے روایت کرے، تو وہ روایت حسن ہوگی، یعنی روایت صحیح ہوگی۔ اگر مجہولین سے یعنی نامعلوم لوگوں سے روایت کرے تو اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، جبکہ یہاں محمد بن اسحاق کے سارے استاد اوپر تک سکھائیں اہل حدیث کے مطابق، مطلب روایت بالکل صحیح ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کی حفاظت کی، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ آپ نے قرآن کی حفاظت صحیح نہیں کی، وہ بکری آئی اور بکری کھا گئی۔ بتائیں، یہ عقائد ہیں ان روایت پرستوں کے۔ کبھی کہتے ہیں بکری کھا گئی، یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، ہیں، اور پتہ نہیں پتوں پہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ، پتھروں پہ لوگ آیات لکھتے تھے۔ اب یہ کاغذ کہاں سے آ گیا جو بکری کھا گئی، ہیں؟ دوستو، روایت پرست اللہ کے دشمن ہیں، نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ بکری کھا گئی نا، آگے آپ کی مرضی، آپ نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے یا روایات کے ساتھ چلنا ہے۔ دوستو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔